سحر کے ساتھ ایک ایسی سحر جس میں ہم ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ آج 21 رمضان کی شروعات ہے اور تمام مسلمان جانتے ہیں کہ 19 رمضان کو اس دین کے ایک پلر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر و شکر، ایک پروٹیکٹر، جن کو ان کے والد نے، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں، ابی طالب نے ڈیتھ بیڈ پر ذمہ داری لگائی کہ تم نے آخری سانس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور انہوں نے ایسا کیا، یہاں تک کہ ان کے بیڈ، جس دن معلوم تھا کہ اس دن اسیسینیشن اٹیمپٹ ہونی ہے، اس دن جگرا چاہیے ہوتا ہے اس بیڈ پہ لیٹنے کے لیے، لیکن یہ ذات تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، کہ جن کا تذکرہ ہم بچپن سے سنتے آئے، ذوالفقار، جن کو اپنی تلوار گفٹ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابی کا ذکر جو ہے وہ ہوتا رہے گا، ہر روز ہوتا رہے گا، ان کے اقوال، ان کا وزڈم، ان کی باتیں، ان کے فیصلے، ان کے مارکے، ان کی دلیری، ان کی جرأت، ان کی شجاعت، اور جو انہوں نے قرآن کی پروپگیشن کے اندر جو کام کیا اپنے وقت میں، اس بستر کے اوپر لیٹنا جس دن ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اٹیک کرنا ہے، اس دن رات کو اسیسینیٹ کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جب وہ صبح ہو جاتی ہے اور کوئی ان کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ اس رات وہ ان کو معلوم تھا کہ ہجرت کرنی ہے، اور جب ابو جہل دروازہ ناک کرتا ہے تو اندر سے علی باہر آتے ہیں، اور اللہ کے یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو نیند اس رات کو آئی تھی اس بیڈ میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ آپ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جائیے گا۔ آپ ذرا غور سے سنیے یہ بات، یہ بچپن سے ہم نے قصہ سنا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ بہت دیر سے آیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی کی بہترین نیند اس رات کو آئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ صبح ہونی ہے۔ اس سے تقویٰ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کو رضی اللہ عنہ کہا جا چکا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، وہ ہر روز رات کو اس نیت سے سوتے تھے کہ شاید صبح نہیں ہوگی، استغفار کے ساتھ، اس تقوی کے ساتھ کہ پتہ نہیں صبح ہوگی یا نہیں ہوگی، جو کہ ایک مومن کا تقویٰ ہوتا ہے۔ لیکن اس رات ان کو پتا تھا کہ صبح ہوگی، اور وہ بڑے مزے سے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کو فیس کرنا ہے، اگر ہر روز رات کو ہم اس تقوی سے سوئیں کہ شاید اللہ کا سامنا ہوگا، تو ہمیں نیند نہیں آئے گی، نیند اڑ جائے گی کہ آج جو ہے وہ میری موت کا دن ہے۔ لیکن جس دن ان کو پتا ہے کہ آج، مطلب اس کو تو لفٹ ہی نہیں کرائی انہوں نے کہ آج حملہ ہونا ہے، انہوں نے اس دن اپنی نیند کو انجوائے کیا کہ صبح ہونی ہے، ابھی اللہ کے حضور نہیں جانا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ تم امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ یہ ایمان اور یہ جرأت اور یہ شجاعت کی بات ہو رہی ہے۔ دا اسٹینڈرڈ اینڈ معیار آف ایمان جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ 19 رمضان کو آپ کو زخمی کر دیا گیا، اور 21 رمضان کو آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور یہ مسلم امہ کا ایک بہت بڑا لاس اور بہت بڑا نقصان جو قیامت تک مسلمان یاد کرتے رہیں گے۔ سلوہ جی، when you were introduced to Islam, and you must have heard of Ali, yes. right? So what did you learn from the life of Hazrat Ali radiallahu anhu? You know, from what I've learned, he seemed to be, as you say, protector. He's protector of Prophet, peace be upon him. Allahu Akbar. Number one protector. And he was his cousin, Yes. right? And he said some very, very good things. There are some very interesting hadith from sayings from Ali radiallahu anhu, which shows his insight into the human character Oof.
he could just see, you know, from facial expression to body language to words, exactly what was going on inside a person. Allah. And he was very, very wise. اللہ اکبر. بالکل اس سے بہتر جو ہے وہ ڈپکشن نہیں کی جا سکتی ان کے اقوال کی کہ جیسے کچھ چھوڑا ہی نہیں اتنی کیونکہ ہماری جو اسٹڈی کلاس ہوتی ہے الرحمن الرحیم پہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال اس میں تلاوت نہ ہوں یا ان کے اوپر بات نہ کی جائے نہج البلاغہ سے. اور ہماری اس ٹرانسمیشن بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے بہت زیادہ ان کے اقوال آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آج چونکہ ان کی شہادت کا دن ہے تو ہم بچپن سے شہادت اور تاریخ سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ہم ان کے ایمان کو ان کی زندگی کو سیلیبریٹ کریں، کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ ذات ہیں جن کا 1% 5% بھی اگر ہماری زندگی میں جھلک آ جائے. ان سے محبت تو ہم سب کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان پر اپنا جان دل و جان قربان کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی جھلک جس دن ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر ہماری امت کے اندر بھی وہی محبت ہو جائے گی جو علی کی عمر سے تھی، جو عمر کی ابی بکر سے تھی، جو ابی بکر کی عثمان سے تھی، اور جو ان چاروں کی ایک دوسرے کے ساتھ تھی. وہ قیامت تک کے لیے امر ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا. یہ جو سروس کی ہے اللہ کے رسول نے 23 سال، یہ جو رحمت للعالمین کی جو ڈیوٹی دی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آئی ڈونٹ سیک اینی ریوارڈ، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربہ، لیکن آپس کی محبت کے، یعنی میرا صرف اجر یہ ہے کہ آپس میں محبت کرو. قیامت تک کے لیے تمام ایمان والوں کو اصحابہ نے تو محبت کی ایک دوسرے سے، اور ان کی محبت کی داستانیں تو جتنی بھی پہنچی ہیں، بہت کم پہنچی ہیں، لیکن جتنی بھی پہنچی ہیں وہ قیامت تک کے لیے دوستی کہ ایکچول دوست کیا ہوتا ہے، ایکچول پروٹیکٹر کیا ہوتا ہے. کیونکہ پروٹیکٹر کو ہم عربک میں ولی کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، مولا بھی کہتے ہیں. سو دوست اور پروٹیکٹر کیسے بنا جاتا ہے ایک دوسرے کا، یہ اصحابہ کی زندگی سے سیکھنا ملتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا. اور سب سے پہلے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اصحابہ کی زندگی ہم نے کتابوں سے پڑھ کے سیکھی، ایک کبھی قرآن سے پڑھ کے دیکھیے، کیونکہ قرآن میں اصحابہ کرام کے لیے جو آیات ہیں وہ مومنین کی آیات ہیں. یعنی قرآن میں جو اسکرپٹ ہے اصحابہ کا وہ مومنین کا اسکرپٹ ہے. کبھی مومنین کی آیات پڑھ کے دیکھیے کہ وہ کیا کیریکٹر ہے، وہ کتنا ہائی گریٹ کیریکٹر ہے. اور پھر آپ سے اور مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بیسٹ کیریکٹر لے لو، کیونکہ ان اصحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی کیریکٹر لیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کیریکٹر جس کی آج ہم بات کریں گے، جن کے اقوال آج ہم سنیں گے، جن کی زندگی کو ان کے ایمان کو سیلیبریٹ کریں گے، یہ ریفلیکشن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، کہ اللہ کے رسول کا عکس اصحابہ کے اندر نظر آیا، ابو بکر صدیق کے اندر نظر آیا، حضرت عمر ابن خطاب کے اندر نظر آیا، عثمان غنی کے اندر نظر آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر نظر آیا. سو آج 21 رمضان کو ہم ان کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی کا 1% شجاعت، جرت، ان کی زندگی سے 1% وزڈم، حکمت اگر مجھے مل جائے تو میری اپنی اور میری نسلیں سنور جائیں گی. کیونکہ یہ اتنے ہائی کیریکٹرز ہیں کہ مکہ سے مدینہ پیدل جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ روزے ہوں وہ بھی گرمی کے ہوں. سو عمر ریسیو کرتے ہیں کہ علی وہ گھوڑا لے لیتے، گھوڑی پہ آ جاتے، کوئی سواری لے لیتے، اور علی جو ہے وہ امانتیں لے کے واک کرتے ہوئے پاؤں جو ہے وہ لہو لہان ہے. یہ کیسی محبت ہے، یہ کون سا ایمان ہے. کاش اس زندگی میں ہمیں اس کا 1% ٹیسٹ کرنے کو مل جائے. اور وہ ایمان یاد رکھیے، یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے، یہ کوئی امیجنیشن نہیں ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے. یہ محبت تب ہوتی ہے جب اللہ کی ذات کا پردہ ہٹتا ہے.
اگر آپ کبھی نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن کے بارے میں جو اقوال لکھے ہیں اگر آپ کبھی سن لیں تو میری تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے جب میں وہ اقوال کبھی پڑھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے قرآن کو بیان کیا ہے، قرآن بتایا ہے لوگوں کو یہ کیا کتاب ہے. اور انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو میں آپ کو کچھ اقوال ضرور سناؤں گا. سو سلوہ، جس دن نزول قرآن ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم comes back from غار ہرا، the cave ہرا، and he is shivering، and حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو وہ آ کر بتاتے ہیں، because حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ is the first Muslim and the second Muslim is حضرت علی رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہوا میرے ساتھ. تو خدیجہ جو ہے وہ علی کو bھیجتی ہیں کہ جاؤ ورقہ بن نوفل کو بلا کر لاؤ، بیکاز ورقہ بن نوفل جو ہے وہ واز اے وائز مین، اور وہ اسکرپچرز پڑھے ہوئے تھے انہوں نے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور جو جتنے بھی اس سے پہلے قرآن سے پہلے جو ٹیسٹمنٹ آئے تھے، اور پورا قریش ان کو ایک بہت کوالیفائڈ اور ایک بہت وائز مین کی طرح لیتا تھا، لائک اے گائیڈ. سو علی دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، صبح صبح کا وقت ہے، اور ورقہ بن نوفل کو بلا کر لاتے ہیں، اور پھر ورقہ بن نوفل آ کر تصدیق کرتے ہیں کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا، جو اور انبیاء کو جس نے وحی کی. اور انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ جب وہ وقت آئے گا جب قریش آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، میں اگر اس وقت زندہ رہا تو آئی ول اسٹینڈ ود یو. سو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو بلا کر لائے، اور he became the second Muslim جنہوں نے ینگ ایج میں 10 سال کی عمر میں ہی تصدیق کر دی. What a character. What a character. اور اپ برنگنگ جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی ہو، ان کے ہاتھ میں ہوئی ہو. سو وہ کیسا وہ کمپینین شپ میں جو وزڈم ملا ہوگا، جو جیسے کہتے ہیں نا کریم، دودھ کے اوپر جو کریم آتی ہے. سو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ساتھ بیٹھے، اسی لیے ان کو اصحابہ رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے. سو ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں، اس سے جب واپس آئیں گے سو ہم مزید آج سیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے. اور آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ، لوکنگ فارورڈ. کہیں مت جائیے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم.